ہمارا درس قرآن کھانے کے آداب کے متعلق چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے کہ جب کھانا کھائیں تو اس بات کا خیال کریں کہ ایک حصہ کھانے کا ہو اور ایک پینے کا اور ایک ہوا کے لیے رکھیں، یعنی بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جب اینڈ ہو جائے منہ سے باہر آنے کو ہو تب آدمی بس کرے۔ یہ طریقہ انسانوں کا نہیں بلکہ یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت تہذیب سکھائی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بلائیاں ہیں اور پیٹ بھی، معدہ بھی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، اور جو غذا کھائی ہے وہ بھی جزو بدن بنتی ہے صحیح معنوں میں، اس کے جو اثرات ہیں، اچھے اثرات وہ جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اس میں بہتری ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات فرمائی ہے اسی میں حکمت اور اسی میں بہتری ہے، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ بہت افراتفری کا شکار ہے اس معاملے میں، ہم نہیں دیکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا زیادہ صحت مند، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھوک، جو کھانا ہم کھاتے ہیں بھوک یہ ختم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سے کھانے سے بھوک ختم کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو یہ کھانا ہماری بھوک ختم نہیں کر سکتا، یہ پانی ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا، یہ بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے بجھاتا ہے۔ ہمارا یہی کھانا کھاتے وقت یہی یقین ہونا چاہیے، یہ تو ایک اسباب ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر میں کھا رہا ہوں، وگرنہ بھوک مٹانا، پیاس ختم کرنا پانی اور کھانے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں شمر ذی الجوشن کے بارے میں آتا ہے، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت پر پیاس کو مسلط کر دیا۔ اب جب یہ نزع کی حالت میں آئے تو تڑپ رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا، لوگ اس کو پانی پلاتے لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ پانی کے اندر طاقت نہیں ہے تمہاری پیاس بجھا سکے، یہ تو میرا حکم ہوتا ہے تو پانی پیاس بجھاتا ہے، جب میں حکم چھین لیتا ہوں پانی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ پانی اس کو پلایا، ٹھنڈا کر کے پلایا، دودھ پلایا، لیکن پیاس کرتا یہ مر گیا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، اتنا زیادہ پانی پی لیا، اسی حالت میں اس کی موت آئی، لیکن اس کی پیاس نہ بجھ سکی۔ تو یاد رکھیے یہ پانی جو ہے ہم اللہ کا حکم سمجھ کر پیتے ہیں، یہ ہماری پیاس نہیں ختم کرتا، اللہ کے حکم سے پیاس ختم ہوتی ہے۔ ہم لوگ کھانے پینے میں بہت زیادہ بسکت، بعض نادان ایسے ہیں وہ نہیں دیکھتے، جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے کھانے پر۔ یہ ایک تہذیب نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ بس مناسب جو تھوڑا سا کھا لیں، اچھے طریقے سے اس کو خوب چبا کر کھا لیں۔ مثلا مثال کے طور پر 1 روٹی آپ نے خوب چبا کر کھائی ہے اور 4 روٹیاں ویسے کھا لی ہیں، تو یہ 1 روٹی جو خوب چبا کر کھائی ہے یہ ان 4 پر باری ہے، اس کا زیادہ اثر ہوگا پیٹ میں اور صحت کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگی، معدے کے لیے بھی اس کو ہضم کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر جیسے ہی انتظار ختم ہوتا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، کھانا کھلتا ہے تو ایسے ٹوٹتے ہیں جانوروں کی طرح۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کافر لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اتنے کھانے کے پیچھے مرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور بلکہ مشورہ تو یہ ہے کہ جب شادی کو بیاہ کا موقع ہو، ایسا فنکشن ہو، تو اس وقت کھانے کا ایسا انتظام کیجیے کہ لوگوں کو اٹھنا نہ پڑے اور لوگ اطمینان سے بیٹھ کر اپنا کھانا کھا لیں اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک تو لوگوں کے اندر یہ جو ہوس ہے یہ ختم ہوگی، دوسرا ان کو پتہ ہے ہمارے سامنے کھانا پڑا ہے، ٹرے ہمارے سامنے پڑی ہیں، وہ اتنا ہی ڈالیں گے پلیٹ میں جتنا ان کو ضرورت ہوگی۔ لیکن جب بھاگ کر دوسری جگہ سے کھانا لاتے ہیں، ایک تو بے چینی، بے قراری ہے، ہر چیز ختم ہوتی ہے، وہاں جانا پڑتا ہے اٹھ کے، یہ بھی بہت غیر مناسب طریقہ ہے۔ پھر وہاں سے آدمی کے اندر یہ ہوس ہوتی کہ یار پتہ نہیں بعد میں ملنا ہے یا نہیں ملنا، وہ خوب پلیٹیں بھرتے ہیں، پھر تھوڑا سا کھاتے، باقی سارا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اب دیکھتے بہت زیادہ کھانا، یوں کہہ لیں کہ آدھا کھانا استعمال ہوتا ہے اور آدھا کھانا تقریباً ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ ہماری چند پیسے دوسری طرف سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ نے 10 ٹیبل لگوانے ہیں اس کی جگہ 15 ٹیبل لگوا لیں، تاکہ ہر بندے کو مختصر انداز میں اپنے ٹیبل پر کھانا میسر ہو، وہیں سے وہ
کھانا کھائے، اس میں بہت زیادہ کھانے کی بچت ہے اور کھانے کی عزت اور اکرام بھی ہے، کھانے والوں کا بھی اکرام اور عزت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پلیٹیں پکڑ کر بھاگنا اسی میں عزت ہے، یاد رکھیں اس میں عزت نہیں، اس میں تو توہین ہے، ہم مہمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا میسر آ جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی میں عزت ہے، کھانے کی بھی، کھانے والے کی بھی، کھلانے والے کی بھی، سب کی عزت اسی میں ہے، کھانے کی بھی بچت ہے اس میں۔ تو یہ طریقہ ہمیں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی فرمان ہے، ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا 4 کے لیے کافی ہے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہے۔ تو اگر ہم نے 40 بندوں کا انتظام کیا ہے تو اچھے طریقے سے اگر مینج کر لیں ہم اس کو، تو یہ 40 بندوں کا کھانا 80 بندے آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اس میں برکت ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل چکی ہے وہ تو 100% سچ ہے، اس میں تو ہمیں شک ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم اصول اور ضابطے کے ساتھ چلیں، آداب کا خیال کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ ایسا ہی پائیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اس لیے ہمیں کھانے کے بارے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر جب اکٹھے کسی جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں تو یاد رکھیے، یہاں بعض لوگ بڑی نادانی کرتے ہیں، بس ہر چیز صفایا کر کے اپنی پلیٹ میں ڈال دیں، دوسروں کی حق تلفی ہے۔ یاد رکھیے جب ایک ٹرے ہے، ایک برات ہے، اب اس پر 10 بندے بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں 10 کا حق اس کے اندر شامل ہے، وہاں ہم زیادتی کریں گے، اٹھائیں گے تو یہ یاد رکھیں حق تلفی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے حصے کا جو اپنے سامنے وہیں سے ڈالیں اپنی پلیٹ میں، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی برا نہ لگے۔ ایک جگہ میں شادی پہ گیا، وہ کوئی کھیر وغیرہ آئی، اس کے اوپر وہ بادام وغیرہ لگے ہوئے تھے، کافی ایک اچھا بھلا انسان وہ آیا، سب لوگ کھڑے ہیں انتظار میں، اب اس نے وہ ساری جو ملائی اوپر جو چیزیں لگی ہوئی تھی ساری کٹھی کی اور اپنی پلیٹ میں ڈال لی، سارے اس کے منہ کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، ہاں اپنی جانب سے تھوڑا سا ڈالیں اور کھا لیں، اسی میں اطمینان ہے، اور یہ سمجھیں کہ تھوڑا سا جو میں کھا لوں گا اطمینان سے، صبر اور تحمل کے ساتھ، یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا میرے جسم کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہ جب تک کھائیں اس وقت اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں اس بات سے بھی نکلنا چاہیے اور اطمینان سے کھائیں، تھوڑا کھائیں، خوب چبا کر کھائیں۔ ہم بس اوقات جلدی میں کھانے کو چباتے بھی نہیں ہیں، پھر یہ معدے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ حکماء تو جہاں تک فرماتے ہیں پریکٹس کے لیے سب سے پہلے تو گن کر ہر لقمے کو کم از کم 32 مرتبہ تو چبائیں، پھر حلق سے نیچے اتاریں۔ یہ جب پریکٹس ہو جائے تو پھر آدمی خود آہستہ آہستہ اور کھانے کو اس کا پورا حق دے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، کھانے کو اس کا حق دے، فضول باتوں میں ٹائم نہ لگائیں اور ایسے پیچیدہ مسائل نہ چھوڑیں کہ آدمی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جائے۔ اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ باقی کھانے کے دوران بولنا جائز ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھیں، کھانے کے دوران ہلکی پھلکی بات چیت کا ہو جانا کوئی برا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں بولنا چاہیے، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ تھوڑی بہت اکٹھے بیٹھے ہیں تو تھوڑی بہت بات چیت ہنسی یا کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو کھانے کے معاملے میں ہمیں ان باتوں کا ذرا خیال کرنا چاہیے۔ انہی آداب کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہمارے لیے دونوں جہانوں میں بہتری ہے، یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ایک ایک لقمہ جو ہم ضائع کرتے ہیں اس کی ممکن ہے اسی کے اندر برکت ہو، تو ہم نے اس برکت کو ضائع کر دیے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے برتن کو اچھی طرح صاف کرو۔ یہ صاف برتن بھی آدمی کے لیے دعا دیتا ہے، لیکن جو برتن میلا کچلا ایسے چھوڑ دیتا ہے، کھانا ضائع کر دیتا ہے، یہ برتن بھی اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصول کو سامنے رکھیں، آداب کا لحاظ رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کھانے کے دوران کوئی مہمان آ جاتا ہے تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 بندوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، تو اس کو بھی ساتھ بٹھا لیں، کوئی بات نہیں۔ اور مہمان وہی نہیں ہوتا جو اپنا عزیز ہو یا کوئی دور سے آئے، وہی مہمان نہیں، بلکہ اگر کوئی مانگنے والا بھی آ گیا اس موقع پر تو یاد رکھیں اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ ظاہر بات آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے دل میں بھی بات آ رہی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اس کو جھڑکنا اور اس وقت غصے ہونا، ناراض ہونا، یہ بڑا بس وقت سنگین معاملہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں خلل واقع ہو گیا، وہ ڈانٹتے ہیں اس کو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو ایک سائل آ گیا دروازے پہ۔ اب اس نے سوال کیا، کچھ مانگا، بھوک کی شدت تھی اس کو بھی، لیکن اس صاحب نے تو اپنی شان کے خلاف سمجھا، توہین سمجھی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس نے سوال کیا، اس کو بہت ڈانٹا، کچھ نہ دیا، اس کو واپس موڑ دیا۔
اب بیوی کو بڑا طرح ہے، خیر یہ معاملہ چلتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا نظام چلا۔ بس اوقات یاد رکھیں آدمی کی چھوٹی سی جو غلطی ہوتی ہے اللہ کی پکڑ کا وہ سبب بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سارا نظام بدل کر رکھ دیتے۔ اب انہوں نے واقعہ لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب وہ نظام کیسا چلا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد میاں بیوی کی انبن شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی جھگڑا اتنا بڑا کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ اب یہ دیکھیں بڑا مالدار تھا، سیٹھ آدمی تھا، سب کچھ تھا، طلاق تک نوبت آ گئی، رشتہ تعلق ٹوٹ گیا۔ اب ایک نظام ایسا چلا، اب اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی کسی اور کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ تو رہنا شروع کر دیا۔ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، وہی عالم تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اب بیوی نے شوہر سے کہا کہ دیکھیں باہر کوئی سائل آیا ہے، میں اس کو کچھ دے دوں کھانے کے لیے، کیونکہ میرا پہلے ایک تجربہ ہے، پہلے میرا گھر اسی وجہ سے برباد ہوا تھا کہ میرے شوہر نے سائل کو جھڑک دیا تھا، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب میں کھانا بعد میں کھا لیتے، پہلے اس سائل کو دے دے۔ اب یہ جو عورت اٹھی ہے سائل کو دینے کے لیے، جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، اور یہ حیران، اس نے چیخ ماری۔ اس کا خاوند دوڑ کر آیا کہ کیا ہوا؟ یہ کہنے اس نے دروازہ بند کر لیا، کہنے لگی یہ میرا پہلا شوہر ہے جو آج میرے دروازے پر کھڑا ہے، اور یہ وہ وقت تھا ایک سائل آیا جس نے جھڑکا تھا، اور وہ تو چلا گیا لیکن یہ ہمارا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارا اس کا مال و دولت اس سے چھین لیا، اور آج یہ سوالی بن کر میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب یہ جو خامد کہنے لگا میں اس سے بھی بڑی عجیب بات بتاؤں تجھے، اس کو ساتھ لے کے اندر کہنے لگا تو جانتی ہے جو سائل اس وقت آیا تھا وہ میں ہی تھا، اللہ نے سارا اس کا مال و دولت مجھے عطا کر دیا، آج میرے پاس سب کچھ ہے، وہ میں ہی سائل تھا، اور آج اللہ نے اس کو سوالی بنا دیا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ، اللہ رب العزت کرنے پر قادر ہے، اس لیے کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی زیادہ بس وقت بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں پھر بھی ڈانٹے نہ، ان کو جھڑکے نہ، بس وقت ایسی حالت میں فقہا نے تھوڑی بہت اجازت بھی دی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو تھوڑا سا کچھ دے کے ان کو خیر آباد کر دینا چاہیے، اس لیے ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، جو میسر ہو اس وقت دے دے، یا بڑے اطمینان سے معذرت کر لیں ان سے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی بھی سائل کو خالی مت جھڑکو۔ تو ایسا نظام کبھی اس کی مسکینی کا یا اس کے مانگنے کا، فقیری کا مذاق نہ اڑائیں، وگرنہ یہ مذاق بہت جلدی الٹا پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمیں جو مالدار جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو ان کی جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ایسے معاملے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس ایسے معاملے میں ذرا دیکھنا چاہیے، اگر مہمان کوئی بھی آ جائے خوش دلی سے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا عزت اور اکرام کرے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عزت اور احترام دے، اچھے کھانے کا انتظام کرے اس کے لیے۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا یاد رکھے یہ بھی تنگ دستی کی ایک علامت ہے، جو بندہ مہمان کو بوجھ سمجھتا ہے وہ بھی تنگ دست ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اس کی ہیلپ، اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے ایسے معاملے میں، اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔